حماد سے میری کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. ہم روز رات کو بات کیا کرتے تھے. شادی کی تیاریاں بھی عروج پہ تھیں. رانیہ نے شادی کی شاپنگ میں بہت مدد کی تھی. پھر بازار سے آتے ہی وہ اپنی بہنوں کو لے کے لاؤنج میں ڈھول پیٹنے بیٹھ جاتی. پاکستانی، انڈین، پنجابی ٹپے جو منہ میں آتا گانے لگتی. میری شادی کی رونق اسی نے بڑھا رکھی تھی. ایک بار دادا نے ملنے جلنے والے سب مہمانوں کو بلا لیا. اس وقت رانیہ کا وہ کزن بھی آیا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کے وہ اشارے بازیاں کر رہی تھی. بیٹھی میرے پاس تھی، اشارے اسے کر رہی تھی. میں نے کہا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ دادا جان کی نظر پڑ گئی تو کہنے لگی تو کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. میں نے کہا تو اسے کہو رشتہ مانگ لے. وہ کہنے لگی تم جاؤ گی تو میری باری آئے گی، اسی لیے تو تمہاری شادی پہ اتنا ڈھول بجا رہی ہوں، لڈیاں ڈال رہی ہوں، تاکہ جلد از جلد تم دفع ہو جاؤ اور دادا جی میرے بارے میں بھی سوچیں. میں نے کہا بڑی خود غرض ہو، مجھے تو لگا تھا میری شادی کی خوشیاں منا رہی ہو. وہ کہنے لگی نہیں جی، میں تو اپنا راستہ صاف ہونے کی خوشیاں منا رہی ہوں. اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا. میں تو اس کی باتوں پہ بس مسکرا سکتی تھی یا اسے گھور سکتی تھی. بہرحال رات کو حماد کا فون آیا. کہنے لگا اب رات کو نیند نہیں آتی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا مجھے واقعی نہیں پتہ. کیوں نیند نہیں آتی؟ کیا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں شادی کی تیاریوں کی؟ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید شادی کی شاپنگ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کیونکہ امریکہ میں رہنے والے یوں شادی کی رسموں کے جھمیلوں میں الجھ جاتے ہیں. مگر حماد کا جواب سن کے میں نروس ہوئی تھی. نہیں، شادی کی تیاری تو ساری موم کے ذمہ داری ہے. میں نے کہا تو پھر میری بات پہ کہنے لگا اگر میں نے بتا دیا کہ کیا کیا سوچ کے مجھے نیند نہیں آتی تو رات کی نیند تمہاری بھی اڑ جائے گی. تم سوچ بھی نہیں سکتی. تم سے پہلی ملاقات کا سوچ کے مجھے کیا کیا ہوتا ہے. اس کے مخمور بھرے لہجے کو سن کے میرا دل عجیب لے میں دھڑکا تھا. میں نے کہا حماد مجھے جلدی اٹھنا ہے، صبح رانیہ کے ساتھ بوتیک جانا ہے. اوکے بائے. میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی. میرے ہاتھوں میں تری اتری تھی. وہ ہنسنے لگا. شائے گرل، کم آن یار، چند دن رہ گئے ہیں ہماری شادی کو. اب تو یہ شرمانا گھبرانا چھوڑ دو. میرے بارے میں سوچا کرو. میں اپنی سوچوں میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ آئی وانٹ ٹو کس یو بیبی. اس کی بات نے واقعی میرے ہوش اڑائے تھے. میں نے فوراً سے فون ڈسکنیکٹ کر دیا. اس کا میسج آیا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا. میں بدحواس ہو گئی تھی. ایک فطری سی گھبراہٹ تھی جو مجھ پہ طاری ہوئی تھی. میں نے فون ایک طرف رکھ دیا. دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس رات واقعی مجھے چین سے نیند نہیں آئی تھی. بار بار میں کروٹیں بدل رہی تھی. کافی دیر بعد مجھ پہ نیند مہربان ہوئی تھی. بار بار حماد کی بات کی بازگشت کان میں گونجتی تو دل دھڑکنے لگتا. آنکھ ہی نہیں لگتی تھی. اگلے روز جب رات کو حماد کی کال آئی تو میں نے فون ہی نہیں اٹھایا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. 2 دن بعد مہندی کی رسم تھی، اس لیے میں نے ان 2 دنوں میں حماد سے بات ہی نہیں کی. مہندی کا جوڑا میری ساس میرے لیے دے کے گئی تھی. مہندی رنگ کی حسین میکسی تھی. اس پہ پنک کامدانی دوپٹہ تھا. مہندی پہ مجھے رانیہ نے ہی تیار کیا تھا. لائٹ پنک میک اپ کیا تھا، پھر پھولوں کا زیور مجھے پہنا دیا. مجھے مکمل تیار کرنے کے بعد کہنے لگی آج تو تمہیں پکا حماد بھائی کی نظر لگنے والی ہے. دیکھ لینا، موصوف ہوش ناک ہو بیٹھے تو پیسے واپس. میں پتہ نہیں کیوں بہت گھبرا رہی تھی. رانیہ کہنے لگی پاکیزہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ میک اپ میں بھی بدحواس لگ رہی ہو. کم آن چیئر اپ. مگر اس کی باتیں بھی مجھے با اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھیں. شاید میں شروع سے ہی ایسی تھی. میری شخصیت میں ایک خوف سا موجود تھا. مجھے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی. شاید اس لیے کہ دادا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اور ابھی بھی میں حماد کے بارے میں سوچ سوچ کے بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی. بڑی مشکل سے میں مسکرائی تھی. حماد کی فیملی آ چکی تھی، اس لیے رانیہ نے بھی مجھے اٹھا کے کھڑا کیا. رانیہ اور اس کی بہنوں کے ہمراہ میں کمرے سے باہر آئی. حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہی مہندی کا انتظام کیا گیا تھا. رانیہ نے مجھے اسٹیج پہ حماد کے ساتھ بٹھا دیا. کہنے لگی جیجا جی، آپ کی دلہن کو تو آج میں نے تیار کیا ہے، ذرا دیکھ کے بتائیں کیسی لگ رہی ہے.
رانیہ کی بات پہ میں مزید نروس ہوئی کیونکہ حماد کی نظریں اب مجھ پہ تھیں۔ پھر رانیہ سے کہنے لگا، کمال آپ کے میک اپ کا نہیں ہے، میری محبت کا ہے، حسن تو دوبالا ہونا ہی تھا۔ رانیہ ہنسنے لگی۔ سب نے رسمیں حنا ادا کی، پھر سب بھی اپنے ہلے گلے میں مصروف ہو گئے۔ جب سب کی نظروں سے چھپ کے حماد نے صوفے پہ دھرا میرا ہاتھ پکڑ لیا، میری جان نکلی تھی۔ پھر میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگا، ہائے کاش دادا جی آج ہی نکاح کرتے، خدا کی قسم تمہیں آج ہی اپنے گھر لے جاؤں، کل کا انتظار بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا، لیکن اس نے مزید گرفت مضبوط کی۔ حماد، میں ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، میں نے دھیرے سے کہا۔ جب تک تم میرے ساتھ بیٹھی ہو ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا لگ رہی ہو تم، سو پریٹی۔ پھر وہ کہنے لگا، سنو، صبح تک سوتی رہنا، میرے گھر آنے سے پہلے نیند پوری کر لینا، کیونکہ کل رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، بہت تنگ کروں گا تمہیں۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں میرے ہوش اڑا چکی تھیں۔ جب تک میں وہاں بیٹھی رہی حماد کی ایسی ہی باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی رہیں۔ کھانا لگنے کے بعد رانیہ مجھے اٹھا کے میرے کمرے میں لے آئی، کہنے لگی، آج تو دلہا بھائی بڑے فارم میں لگ رہے تھے، کان میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، جلدی سے بتاؤ۔ وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری نظریں بس مجھی پہ تھیں۔ کہنے لگی، تو اور کیا؟ کہنے لگی، دیکھو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کل کو میری بھی تو شادی ہونی ہے، مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ مہندی پہ دلہا اپنی دلہن کے کان میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر تم بھی شادی کروا لو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس رات رانیہ میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، لیکن آخر میں میرے گلے سے لگ کے رونے لگی۔ میں نے گھبرا کے کہا، رانیہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، بہت یاد آؤ گی تم، ہم دونوں میں بہت محبت تھی۔ جب میں لندن میں تھی تب بھی میری رانیہ سے ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی تھی، میری بھی آنکھیں نم تھیں۔ بہرحال اس رات رانیہ میرے ساتھ ہی سوئی تھی اور مجھے اس کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی۔ دادا جان نے میری شادی بھی اسی حویلی میں ہی کرنی تھی، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہال بک کروا سکتے تھے، بہت سے خوبصورت بینکوٹ بن چکے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، شادی حویلی میں ہی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں مگر میری شادی پہ بھی دادا جان کا چہرہ پرسکون اور پر اطمینان نہیں تھا، ایک بدحواسی بدستور ان کے چہرے پہ سوار تھی۔ بیوٹیشن نے مجھے گھر پہ ہی آ کے تیار کیا۔ آج تو میرا دل بھی میرے بس میں نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ شام کو میری بارات آ چکی تھی۔ دادا جان کہتے تھے کہ رات دیر تک کے فنکشن کے میں خلاف ہوں۔ بہرحال مجھے رانیہ نے باہر بٹھا دیا۔ ہمارے بیچ اسٹیج پہ ایک پردہ تھا، پہلے نکاح ہونا تھا اور پھر مجھے حماد کے ہمراہ بٹھایا جانا تھا۔ مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو حماد بن ریاض احمد حق مہر 50 لاکھ میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کہتی کہ جی قبول ہے، گولیوں کی آواز مجھے سنائی تھی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ دادا جان بھی کھڑے ہو گئے، حالانکہ حویلی کے باہر گارڈز کھڑے ہوئے تھے، البتہ حویلی کا دروازہ مہمانوں کی وجہ سے پورا کھلا ہوا تھا۔ میں نے چند لوگوں کو وہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، اوپر سندھی اجرک والی چادر اپنے کندھے پہ ڈال رکھی تھی، ہاتھوں میں پسٹل پکڑے بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے نوجوان تھے جو کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھے، سب کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ اس نے ہوائی فائرنگ کی تو خواتین کے منہ سے چیخیں نکلی تھیں، اور میں تو دھک سے رہ گئی تھی جو یوں بے دھڑک حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے والد، دادا جان، چچا، یہاں تک کہ حماد بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مولانا صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا مجھے بڑی خون خوار انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ بڑے جارحانہ انداز میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے وہ مجھ تک پہنچا تھا۔ بیچ میں حائل باریک پردے کو اس نے بڑی بے دردی سے توڑ کے پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن دادا جان بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، قاسم خبردار جو میری پوتی کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔ دادا جی کی بات سن کے اس بدتمیز شخص نے دادا جان کا گریبان پکڑا تھا۔
کہنے لگا ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی کی شادی کسی اور سے کرنے کی؟ یہ سن کے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ جارحانہ انداز سے چلا کے بولا تھا، کہنے لگا یاد نہیں ہے پنچایت کا فیصلہ، یا میں یاد کرواؤں تمہیں؟ میرے والد اور میرے چچا اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے گریبان چھوڑو ہمارے باپ کا۔ بڑی خون خوار نظروں سے اس نے میرے باپ کو دیکھا، کہنے لگا خبردار غفار حسین، بیچ میں مت آنا ورنہ خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ خون اترا ہوا تھا۔ پھر رانیہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تو پوری طرح لرز رہی تھی، مجھے تو ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے دادا پورے کے پورے کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تک دادا کا گریبان اسی نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ دادا جان ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، بخش دو میری پوتی کو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے بخش دوں؟ قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین، عورت کے بدلے عورت۔ فیصلہ تو 22 سال پہلے ہو چکا تھا، 22 سال پہلے یہ میرے نام ہو چکی تھی۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نکاح کسی اور سے کرنے کی؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا حقیقت ہے جس سے میں پچھلے 22 سال سے ناواقف تھی؟ میری پیدائش پہ میری ہی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کون تھا یہ شخص جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی؟ پھر اس نے جیب میں سے کاغذ نکال کے میرے دادا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگا یہ ہے پنچایت کا فیصلہ، تمہارے دستخط اور پاکیزہ کے باپ کے دستخط۔ کچھ یاد آیا تمہیں ملک دلاور؟ اس نے دادا جان کا نام لیا تھا، ولی کی حیثیت سے پاکیزہ کو میرے نام کیا تھا نا۔ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ آیا تھا نا میں 2 سال پہلے؟ کیا کہا تھا تم نے کہ 3 سال بعد واپس آئے گی، اور جیسے ہی واپس آئے گی تو تم مجھے بلاؤ گے؟ تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ میری ناک کے نیچے تم میری ہونے والی بیوی کو کسی اور کا کر دو گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہوں گا؟ میں جان نہ لے لوں تمہاری اور اس کی جس کے ساتھ میری پاکیزہ کا نکاح کرو گے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس گھٹ جائے گا، میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ یہ کیسی حقیقت ہے جو میرے سامنے اب کھل رہی تھی، اور وہ بھی میرے نکاح کے موقع پہ؟ حماد نافہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس نوجوان کے پاس آیا، کہنے لگا یہ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ حماد کی بات پہ اس نے قہر بھری نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگا تم چپ رہو، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے ملک دلاور سے بات کرنے دو۔ میرے دادا ہاتھ جوڑے رو رہے تھے کہ خدا کے لیے تم جتنی دولت کہو گے میں تمہارے نام کر دوں گا، بس میری پوتی کو بخش دو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تم پنچایت کا فیصلہ پورا کرو، میں اپنے سرپنچ کو ساتھ لے کے آیا ہوں، مولانا صاحب ویسے بھی موجود ہیں، اپنا وعدہ پورا کرو ملک دلاور۔ یہ سن کے میرا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنا اس شخص سے نکاح۔ میری بات پہ اس نے بڑی غضبناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا، میں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی فضول سی باتیں چل رہی ہیں، کیا ہوا تھا دادا جان؟ رانیہ نے پوچھا، لیکن میری چچی نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی تم چپ کرو۔ وہ کہنے لگی اماں کیسے چپ رہوں؟ میری بہن جیسی دوست کا نکاح ہے، کزن ہے وہ میری، کیسے یہ شخص آ کے 4 گولیاں چلائے گا اور کہے گا کہ مجھے پاکیزہ سے شادی کرنی ہے؟ کون سی پنچایت؟ کیسا فیصلہ؟ آج کل یہ پنچایت کے فیصلے نہیں چلتے، ان دقیانوسی باتوں کی بنا پہ یہ پاکیزہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کے اس قاسم نامی شخص نے میرے دادا کا گریبان چھوڑا اور ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ رانیہ میرے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگا اے لڑکی منہ بند کر۔ وہ کہنے لگی کیوں چپ رہوں؟ کس قانون کے تحت تم یہ بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اپنے باپ اور اپنے تایا سے پوچھ، عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے، اور جہاں تک بات شریعت کی رہ گئی تو 20 سال پہلے ولی ہونے کے ناطے اس کا باپ اور اس کا دادا اسے میرے نام کر چکا ہے۔ جاؤ جا کے کسی مولانا سے پوچھ لو، میں اپنی ہی چیز آفیشلی طور پہ اپنے نام کر کے لے کے جا رہا ہوں۔
کسی نے ذرا بھی چوں چاں کرنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون کے رکھ دوں گا اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ سے جدا کیا، مجھے لے جا کے صوفے پہ بٹھایا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مولانا صاحب نکاح شروع کروائیں۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنا نکاح، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا، نکاح تمہارا مجھ سے اس وقت ہو چکا تھا جب تم پیدا ہوئی تھیں، میں تو تجدید نکاح کروا رہا ہوں، نکاح شروع کیجئے۔ میں بار بار دادا جی کو پکار رہی تھی۔ حماد کہنے لگا، یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو؟ 4 بندوقیں لا کے مجبوراً تم پاکیزہ سے نکاح کر رہے ہو؟ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاسم نے بندوق کا نشانہ حماد پہ رکھ دیا۔ اس کے گھر والے بری طرح سے گھبرا گئے۔ اس کی والدہ، اس کے والد اس کے پاس آ گئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، دل سے نکاح کر رہی ہو یا اڑا دوں تمہارے ہیرو کو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کے ہیمر کو ان لاک کیا تھا۔ اب اس کی انگلی کی ذرا سی جنبش حماد کی جان لے سکتی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے حماد کو کچھ مت کہنا، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کروایا۔ ایک پل کے لیے اس سناٹے کو محسوس کر کے لگا کہ حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، بس مولانا صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے ایجاب و قبول کیا، حماد بڑی بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی میں نے دادا جی کی طرف روتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں کرسی پہ ڈھہ سے گئے۔ شاید انہیں اسی بات کا ڈر تھا، یہی بات انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ رانیہ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بار میں بھی سسکیوں اور ہچکیوں سے رو رہی تھی جب اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ لے کے باہر آ گیا۔ میں بس اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، میں دادا جی پکار رہی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ باہر کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے اس نے مجھے بٹھایا، پھر میرے برابر بیٹھ کے دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ کہنے لگا، ڈرائیور گاڑی چلاؤ۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس شخص کی طرف پلٹ کے دیکھا جو میرے ہی برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کبھی حماد کا خیال آنے لگتا، کبھی اپنے گھر والوں کا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے اس دور میں کسی پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ سکتی ہوں۔ میرے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں، ایک گاڑی آگے چل رہی تھی۔ اس خیال نے میرے آنسوؤں میں اضافہ کیا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ میں اپنے دادا کو، اپنے گھر والوں کو کبھی دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ شاید میں کسی پرانی دشمنی کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ مجھے یوں روتے اور سسکتے دیکھ کے وہ کہنے لگا، اپنا رونا بند کرو ورنہ میں تمہارا گلا دبا کے تمہارے سارے آنسو بند کر دوں گا۔ بڑے غصے سے وہ بولا تھا۔ میں نے اپنے لب بھینچ لیے، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ میرے بس آنسو بہہ رہے تھے، لب خاموش تھے۔ روتے روتے میں بے حال ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں درد شروع ہو چکا تھا۔ شاید میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا پچھلے اس 1 گھنٹے میں رو چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ میرے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تو کیا یہ تھی میری قسمت؟ میرے دادا مجھے اس شخص سے بچانا چاہتے تھے، تبھی ہر وقت پریشان رہتے تھے، ڈرے اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ کیا کیا تھا میرے خاندان نے اس کی عزت کے ساتھ؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ عین شادی کے موقع پہ آ کے میرا تماشا بنا چکا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا چکا تھا؟ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ شخص مجھے بدلے میں لے کے آیا تھا، اپنی ہی کسی بہن بیٹی کے بدلے میں۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ یعنی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں ونی بن کے کہیں جا رہی تھی۔ ونی ہونے والی لڑکیوں کو انسان کم اور جانور زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ اب میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے برابر میں بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا چلتی ہوئی اس گاڑی سے کود جاؤں، اپنی جان لے لوں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیند آئے تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں سو چکی تھی۔
گاڑی جب ایک جھٹکے سے رکی تو میری آنکھ کھلی۔ رو رو کے میری آنکھیں بری طرح سے سوج چکی تھیں، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں مری کے اسی چھوٹے سے بنگلے میں تھی جہاں ایک بار کتے سے بچاؤ کے لیے میں آئی تھی۔ میرے دماغ میں جیسے کچھ جھماکا سا ہوا۔ میں نے پلٹ کے اسی شخص کی جانب دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ کون تھا۔ یہ وہی تھا جس کے پیچھے میں نے کتے سے بچنے کے لیے ان چند لمحوں کے لیے پناہ لی تھی، اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تو کیا یہ مجھے جانتا تھا؟ دوسری حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اسی ملازم نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا جس نے اس دن کتے کو بھگایا تھا۔ وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کے زور سے بند کر کے جا چکا تھا۔ وہ ملازم کہنے لگا، بی بی صاحبہ باہر آئیے، ہمارے گھر میں آپ کا استقبال ہو۔ میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں خود ہی گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ مجھے اندر جانے کا راستہ بتانے لگا۔ وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں کسی بے جان مجسمے کی طرح، کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں وہ مجھے لے کے آیا، پھر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا قاسم صاحب کا کمرہ وہ ہے، آپ جا کے بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ کمرہ نہیں تھا، وہ میرے لیے بدلے کا سامان تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص مجھ سے کس طرح سے بدلہ لے گا، میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کمرے تک جا پہنچی، دروازے کا نوب گھمایا اور جا کے بیٹھ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ آج کی رات کے لیے میں نے ڈرتے ڈرتے بس چند ہی خواب سجائے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے شروع سے مردوں سے کچھ خوف محسوس ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ میرے باپ کا رویہ تھا اور میرے دادا کا مجھے ٹوکنا کہ لڑکوں کے پاس مت بیٹھنا۔ ابھی بھی ان کی بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب میں پہلی بار کالج میں جا رہی تھی، میں بہت چھوٹی تھی، تو میرے دادا مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اگر ٹیچر بٹھائے بھی تو صاف منع کر دینا کہ دادا جی نے منع کیا ہے۔ وہ میری 2 چٹیاں بناتے ہوئے مجھے سمجھا رہے تھے۔ میں نے کہا جی دادا جی۔ میں بچپن سے ہی دادا جی کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بن کے سنبھالا تھا اور باپ بن کے پیار دیا تھا۔ میرے ساتھ رانیہ ہوتی تھی، اس لیے میں رانیہ کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکا میرے پاس بیٹھ جاتا تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور رانیہ کسی لڑکے کا اس طرح سے گریبان پکڑ لیتی تھی کہ ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے پاس بیٹھنے کی، چل پھٹ یہاں سے۔ اس کا اعتماد شاید اس کے والدین کی وجہ سے تھا۔ وہ ایک مکمل زندگی جی رہی تھی، اسے مردوں سے ڈرایا نہیں گیا تھا، لیکن میرے اندر یہ خوف بچپن سے دادا نے ڈال دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں تھی جب مجھے اور رانیہ کو الگ الگ اسکولز میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد ایک دم میٹرک کے بعد مجھے لندن لے جایا گیا۔ وہاں بھی دادا جان نے یہی کہا۔ میں صرف ضرورت کی بات کرتی تھی۔ کئی لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بھی آئے، لیکن میں ڈر جاتی تھی، کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ دل میں پہلی بار کسی کے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے، اور وہ حماد تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے مردوں سے مقابلہ کرنا نہیں آتا تھا۔ میں نڈر نہیں تھی، میں بہت ڈرپوک تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا تھا تو میں دادا جی کے پاس آ کے رونے لگتی تھی۔ وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی میری سوتیلی ماں مجھ سے غصے سے بات کرتی تھی، میری کلائی پکڑ کے میرا بازو مروڑتی تھی کہ میرے کمرے میں کیوں چلی آئی ہو، نکلو یہاں سے، تو میں روتی ہوئی دادا جی کے کمرے میں جاتی تھی، انہیں ساری بات بتاتی تھی۔ وہ میرے والد اور والدہ کو ڈانٹتے تھے کہ آج کے بعد پاکیزہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ البتہ چچی مجھ سے کچھ پیار کر لیتی تھیں، وہ بھی شاید رانیہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں بری طرح سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی شخص تھا، آنکھیں اس کی بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اس نے بڑی زور سے بند کیا۔ میں اچھل کے رہ گئی۔ میرا دل یوں تھا بس آج ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا وہ میرے پاس آیا، میرے سامنے بڑے حق سے بیٹھ گیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تمہارے دادا نے اچھا نہیں کیا۔ جب اپنے کال سے بندہ ہٹ جائے میں اسے مرد نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک مرد کا زبان دینا پتھر پہ لکیر ہے۔
عقل مند نکلے تمہارے گھر والے جو بڑی شرافت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیا، ورنہ خدا کی قسم مجھے خون بھی بہانا پڑتا تو میں بہا دیتا، لیکن تم نے رخصت ہو کے میرے ساتھ ہی آنا تھا، میری بیوی بن کے۔ یہ طے تھا، جب تم پیدا ہوئی تھیں تبھی میری ہو چکی تھیں۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھیں۔ میرے بیڈ پہ رکھے ہاتھ پہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں آ کے بیٹھو پاکیزہ۔ بڑا بلند اور سخت لہجہ تھا اور میں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ میں آؤں گا تو بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میں سانس رو کے کھڑی تھی۔ اس شخص کی گلابی آنکھیں، اس کا سخت لہجہ، آہستہ آہستہ مجھے اس کا چہرہ دھندلا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ مجھے اس زور سے چکر آنے لگے کہ لگ رہا تھا میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور اگلے ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ پاکیزہ، اس شخص کی زبان سے بس میں نے یہ لفظ سنا تھا اور پھر میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، ایک ملازمہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں اسی عروسی لباس میں تھی، لیکن دن کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں جل رہی تھیں، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بی بی جی تمہیں بہت بخار ہو رہا ہے، لیٹی رہو، ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کر کے گئے ہیں، دوائیاں بھی دے کے گئے ہیں، کیا کھاؤ گی؟ ناشتے کے بعد دوائیاں کھانی ہیں۔ میں نے کہا زہر لا کے دے دو، وہ کھا لوں گی۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنے سارے زیورات اتارے، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار رہی تھی جب جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے قاسم کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے، میرے ہاتھ اپنی چوڑیوں پہ رکھے، پھر ملازمہ کو بلانے لگا، کنیز بی بی ادھر آئیے۔ پھر کہنے لگا دودھ کا گلاس لے کے آئیے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں پیتی۔ وہ فوراً سے باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہ نخرے مجھے مت دکھانا، میں تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے میرے دادا جی کے گھر چھوڑ دو، میں نہیں جانتی تم مجھے کیوں لے کے آئے ہو، اگر تمہاری کسی بہن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو میں نے تو نہیں کیا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگا رات تمہیں بخار ہو گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن آج ایسا کوئی موڈ نہیں ہے میرا، میڈیسن یاد سے کھا لینا ورنہ میں بخار کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ پچھلے 22 سال کا حساب ہے، اگلے 22 سال تک تم بھرو گی، اس کے بعد چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ ملازمہ ایک گلاس دودھ کا لے آئی اور مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی بی بی جی اسے ختم کر دو ورنہ پھر قاسم صاحب خود آ کے پلائیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور گھونٹ بھرنے لگی۔ اس شخص کی قربت کا سوچ کے میری جان نکل رہی تھی۔ دوا کھا کے میں سو چکی تھی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی سامنے وہ شخص میرے برابر میں